سورہ ابراہیم رکوع نمبر 2 تلاوت. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. سورہ ابراہیم رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر نہ شکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے. اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے. کیا تمہیں ان کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھی؟ نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ ہی جانے. ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے اور بولے کہ ہم منکر ہیں اس کے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا اور جس راہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کھلنے نہیں دیتا. ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ میں شک ہے؟ آسمان اور زمین کا بنانے والا تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے کچھ گناہ بخشے اور موت کے مقرر وقت تک تمہاری زندگی بے عذاب کاٹ دے. بولے تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو. تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے باز رکھو جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے. اب کوئی روشن سند ہمارے پاس لے آؤ. ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے. اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ اس نے تو ہماری راہیں ہمیں دکھا دی اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے. اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. سورہ ابراہیم رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، مفسرین اکرام نے اس کی پہلی آیت کریمہ کے حوالے سے بتایا کہ اللہ کریم نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو، میرا احسان مانو تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا. تو عام مومن کا یہ حال ہے کہ وہ نعمت میں غور کرے، نعمت میں غور کرے. یہ عام ایمان والوں کو حکم دیا کہ نعمت پہ غور کرو. تو ہم عام لوگ ہیں تو ہم تو نعمت پہ غور کریں گے نا. تو ہمیں اللہ کی جو نعمت سب سے بڑی لگے گی ہم اس نعمت میں غور کرتے رہیں گے، اس نعمت پہ توجہ کرتے رہیں گے. کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف تو توجہ کیا کریں، ہم تو گناہگار ہیں، ہمارے ذہن اس قابل کہاں کہ ہم خدا تعالیٰ کی شان کو سوچ سکیں. ہم تو اس کی نعمت پر ہی غور کریں تو یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس کی نعمت پر غور کرنا مل جائے. تو دیکھتے ہیں ساری نعمتیں کون کون سی نعمت ہے جو ہمارے دنیا کے کام آئے گی تو ہمیں دنیا کی کام والی نعمتوں پہ غور کرتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کون سی نعمت ہے جو آخرت میں کام آئے گی، ہم اس نعمت پر بھی غور کرتے ہیں. تو فرمایا جس نعمت پر غور کرو گے اس کا شکر ادا کرو گے اور ملے گی. ہم نے سوچا پھر کون سی ایسی نعمت ہے جو دنیا و آخرت کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، تو ہمیں قرآن بڑی نعمت لگا. ہم نے قرآن مجید بھی غور کیا تو قرآن مجید کا مفہوم سمجھنے لگے، قرآن مجید کی تشریح سمجھنے لگے، قرآن مجید کا مفہوم سمجھنے لگے، قرآن مجید اپنا فیض دینے لگ گیا. پھر ہم نے سوچا جو ایسی نعمت جو قرآن سے بھی بڑی ہو، جو ہمیں
قرآن سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہو. پتہ چلا کہ قرآن ہمیں اس وقت تک نہ ملتا جب تک رمضان کا مہینہ نہ ملتا. ہم نے کہا اچھا رمضان میں قرآن آیا, تو ہم نے رمضان کی بھی قدر شروع کر دی. ہم نے کہا رمضان تب تک نہ ملتا جب تک 27ویں شب نہ ملتی. ہم نے کہا اچھا 27ویں شب کی ہم نے قدر کرنا شروع کر دی, جاگنا شروع کر دیا. تو پتہ چلا اس سے بڑی نعمت بھی ہے. کیا نعمت ہے؟ فرمایا یہ 27ویں شب تمہیں اس رات ملی جس رات, اس رات میں کوئی بندہ تھا جو غار حرا میں بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ رب نے کلام کیا ہے. وہ بندہ نہ ہوتا تو نہ رمضان ہوتا, نہ قرآن ہوتا, نہ کعبہ ہوتا, نہ تمہیں خدا کا پتہ چلتا. اچھا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ محمد الرسول اللہ. اور اس سے بھی کوئی بڑی نعمت ہے؟ کہا نہیں, اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. پھر اس سے بڑا خدا ہے جو نعمتوں کو بنانے والا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اللہ. کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے. ذرا سارے میرے ساتھ مل کر پڑھ لو خواتین و حضرات. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے. ذرا میں خاموش ہوتا ہوں, آپ سنا دیجئے بآواز بلند. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, ایک اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہیں. تو جب نعمت کا شکر کرو گے تو اور زیادہ ملے گی. کیا مطلب ہے کہ حضور کی آمد کا جب ہم شکر ادا کریں گے, حضور کا میلاد منائیں گے, تو پھر رب کریم حضور کی توجہ ہماری طرف فرما دے گا. تیرے فلاں امتی فلاں مسجد میں بیٹھے, فلاں گاؤں فلاں دیہات فلاں گھر میں بیٹھے ہیں, تیری باتیں سن رہے ہیں. محبوب ذرا ان کی طرف نظر کرم فرما. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم ناشکری کرو گے, ان عذابی لشدید, پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تعالی ہمیں ناشکری سے بچائے. اللہ کو شکر والے بندے بہت اچھے. تو یہ عام لوگوں کا حال ہے. تو علماء اکرام نے فرمایا, مفسرین نے فرمایا کہ نعمت والے کی طرف جو متوجہ ہو جائے, اس کے سامنے نعمتیں ہٹ جائیں, اور وہ ہر نعمت کے اندر نعمت والے کو تصور کرتا رہے, نعمت کی طرف متوجہ ہو, تو وہ عام مومن نہیں رہتا, اسے اللہ تعالیٰ درجہ صدیق عطا کر دیتا ہے, صدیق بن جاتا ہے. وہ نعمت والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ بہت اونچا درجہ ہے. اب اس کی کیا باتیں, ہم اس گاؤں والے لوگ ہی نہیں ہیں, ہم تو بہت نیچے کے لوگ ہیں, تو نیچ سے لوگ ہیں, ہماری کیا اوقات, ہم کمینے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کے دروازے کے ٹکڑے عطا فرما دے, حضور کے نالین پاک کے صدقے حضور کی خیرات ہمیں نصیب ہو جائے, حضور کے دروازے کے فقیروں اور منگتوں کا کوئی بچا ہوا ہمیں نصیب ہو جائے, اپنی دنیا و آخرت سنور جائے گی. اب اس کے بعد ایک اہم بات اس رکوع کی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے, جس سے ہمارے عقیدے اور ایمان کی اصلاح ہوگی. وہ یہ کہ اللہ پاک نے قوموں کی بات کی. ارشاد فرمایا قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, ان سب قوموں نے اپنے انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہا. پچھلے رکوع میں یہ کہا کہ وہ شادیاں کیوں کرتے ہیں, وہ بازاروں میں کیوں چلتے ہیں, وہ کھانا کیوں کھاتے ہیں, نبی کو تو ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے. تو یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا جھوٹا زہد تھا. آج بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی عالم دین یہ رکشے میں کیوں بیٹھ کے جا رہے ہیں, یہ عالم دین یہ کیا جی, یہ بازار میں سودا کیوں خریدنے جا رہے ہیں, یہ مارکیٹ میں کیوں جا رہے ہیں, یہ بڑے پیر صاحب یا بڑے مفتی صاحب یا بڑے عالم دین. خبردار, گھروں کے کام کاج کرنا سنت انبیاء ہے. اور اگر کوئی ایسا پیر اپنی پیری اور مریدی کے زوم میں وہ یہ سمجھے کہ میرا عام کام کرنا میری شان کے لائق نہیں ہے, تو وہ پیر ہی نہیں ہے. سب کام مخلوق کے سارے کام عام انسانی زندگی کے ماحول میں گزارنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے, تاکہ عام سے عام بندہ بھی ان سے ہدایت کو پا سکے. اگر انبیاء کسی اونچی جگہ پر بیٹھے رہتے
اور ان تک رسائی پانے کے لیے بڑے بڑے لوگ ہی ہوتے، تو پھر چھوٹے لوگ زندگی بھر کہتے کہ ہم تو کلمہ نہیں پڑھتے. بھائی وہ تو ان کا کلمہ تو بڑے لوگوں نے پڑھا، بڑے لوگ ہی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. نہیں، حضور خود تشریف لے گئے، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس حضور لے گئے تشریف، عام افراد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کتنے مرتبے پر پہنچ جائے، اسے چاہیے کہ وہ عام انسانوں کے بیچ میں رہے اور عام انسانوں کی طرح اپنے آپ کو سمجھے کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت انبیاء ہے. مگر یہ ایسے کہنے سے متکبر لوگوں نے کہا کہ یہ نبی کیسا ہے جو عاجزین کی ساری کرتا ہے، عام لوگوں میں بیٹھتا ہے. جی یہ ہماری طرح عام بشر ہے، عام لوگوں کی طرح اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ کیا بشر، یہ کیا نبی ہوا؟ استغفر اللہ العظیم. ایک طرف تو وہ نبی کے لیے، نبی اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی شان والے ہیں کہ انبیاء نے جواب کیا دیا، سارے انبیاء نے، قالت لہم رسولہم. انبیاء کا جواب سنو، اور نبی کو بشر کی رٹ لگانے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے قرآن کی آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں. میری مسلمان بہنوں اور میرے بھائیوں سنو، تمام کے تمام نبیوں نے کیا جواب دی؟ ان نحن الا بشر مثلکم، ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، ہم ہیں تو تمہاری طرح بشر. بس آیت ختم نہیں ہوئی ہے، بات جواب ختم نہیں ہوا، بات آگے چلتی ہے. ہیں تو تمہاری طرح انسان، دکھائی دینے میں تمہاری طرح ہیں، انگلیاں تمہاری بھی ہماری طرح ہیں، ہماری بھی ہاتھوں میں 5 انگلیاں، تمہارے ہاتھوں میں بھی 5 انگلیاں ہیں، لیکن تمہاری انگلی کو کاٹو تو خون نکلتا ہے، اور نبی کی انگلی پیالے میں رکھ دو تو 500 آدمیوں کو پانی سیراب کر دیا جاتا ہے. تمہاری انگلی دیوار کے اوپر لگے تو انگلی ٹوٹ جائے گی، اور مصطفیٰ کی انگلی چاند پر پڑی تو چاند کو چیر کے رکھ دیا ہے. دیکھنے میں تو ہم تمہاری طرح ہی انسان ہیں، ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے. مجھے بتاؤ، احسان فرمانے سے پہلے بھی بندہ عام بشر ہے، احسان فرمانے کے بعد بھی وہ عام بشر ہے، تو پھر اس کے احسان میں کیا فرق ہوا؟ تو احسان فرمانے سے پہلے عام بشر ہے، احسان فرما دیا تو اب پھر وہ سید البشر ہے، پھر وہ افضل البشر ہے، پھر وہ اعلیٰ بشر ہے، پھر وہ نوری بشر ہے.